جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جس دن اپنے آپ کو ظالم سمجھ لے گا وہ سیدھے مدد آ جائے گی اسی دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرب قیامت کا زمانہ ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے ایسے فتنے آئیں گے جس فتنے سے بچنا مشکل ہوگا. وہ فتنہ گمراہ تحریک اور دعوتوں کی شکل میں بھی آئیں گے اور آتے رہیں گے. کیا دیوبند کی وہ بات صحیح ہو گئی ہے جو 31/1/2018 کے اعلانیے میں کہا تھا کہ مولانا سعد کاندھلوی اپنی ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، اکابر کے مسلک اور مشرف سے ہٹ کر ایک الگ جماعت بنانے کے در پہ ہیں؟ علماء اکرام سے سوال، کیا وہ جماعت بن گئی ہے جو اپنے اکابر کی مسلک اور مشرف سے الگ ہو، اہل سنت والجماعت سے الگ ہو؟ ان کے کچھ بیانات ہیں، میں بھیج رہا ہوں، اس کے ضمن میں فیصلہ کر کے آپ خود بتائیں. مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں چھپ کے گناہ کرنا بے حیائی ہے، قسم خدا کی خلم خلا گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے. نہیں، خدا کی قسم، چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے، کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے. جو لوگ چھپ کے شراب پی رہے ہیں وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، اور کھلم کھلا وہ شراب پینے لگے تو بے حیائی کا کام نہیں ہوگا. دین محمدی میں کھل کے پینا بھی بے حیائی ہے، چھپ کے پینا بھی بے حیائی ہے. کیا دین سادیانی میں کھلم کھلا پینا بے حیائی نہیں ہے اور چھپ کے پینا ہی بے حیائی ہے؟ کیا بے حیائی کی یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہر گناہ کے بارے میں دیکھو، وہ کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرو تاکہ بے حیائی دنیا میں عام ہو جائے اور شریعت کی خلاف ورزی ہو. دوسری چیز کہتے ہیں شریعت محمدی میں ہے کہ مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد ہے، ظالم پر خدا کی پکڑ ہے. یہ کہتے ہیں سعد کاندھلوی صاحب مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہے بلکہ ظالم کے ساتھ خدا کی مدد ہے. یعنی لوگ ظلم پر اتر آئیں تاکہ اللہ کی پکڑ ان کے پاس آ جائے. کیا امت کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہے، ظالم کے ساتھ خدا کی مدد ہے. کیا اسی بنیاد پر مرکز کے اندر جو مرائی اور کٹائی اور ظلم کیا اللہ کی مدد کو لینے کے لیے؟ خبر یہ پائی جا رہی ہے کہ جو سادیانی لوگ ہیں، خاص طور سے جو سادیانی علماء ہیں، ابھی میوات کے بارے میں پتہ چلا، ایک سادیانی علماء جو بڑی اونچی مرتبے کے ہیں، انہوں نے بھائیوں کا بٹوارا کیا، اچھی اچھی سڑک کی زمینیں اپنا لے لی اور خراب زمینیں بھائیوں کے دے دی. کیا اسی بنیاد پر کہ جب ان کے بھائیوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو خدا کی مدد آئے گی؟ ماں باپ کے ساتھ ظلم کرو، بھائی کے ساتھ ظلم کرو اور گھر کے اندر بٹوارے میں ظلم کرو، کیا اس کی دعوت مظہر نظام الدین سے مولانا ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں کہ جب تک ظلم نہیں کرو گے تب تک خدا کی مدد نہیں آئے گی؟ تو اس قسم کی باتیں یہ چلا رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور دین محمدی کے بجائے یہ دین سادیانی چل رہا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اب جو علماء، جو لوگ ان کی طرف جڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں، کل قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے اور میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ان علماء سے گزارش کرتا ہوں یہ سب چیزیں میں بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطلاع ہو. اور قرآن کی تفسیر غلط کر رہے ہیں، حدیثوں کو غلط بیان کر رہے ہیں، سب جاننے کے باوجود آپ لوگ ان کا سپورٹ، جو لوگ ان کا سپورٹ کر رہے ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے. اللہ کی پکڑ میں دیر ضرور ہے، مہلت دیتے ہیں
لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی ان بطش ربک لشدید تو بچ نہیں پاؤ گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو لیے راتوں رات روئے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، میدان محشر میں بھی اس امت کو نہیں بھولیں گے، معراج میں بھی اس امت کو نہیں بھولے ہیں، اور امت کے لیے راتوں دن آپ پریشان رہتے تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ آج اس نبی کی طریقے کو تار تار کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ سپورٹ کر رہے ہو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں 2 دن اس امت کے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اعمال کو دیکھیں گے تو حضور کو کیا تکلیف ہوگی۔ اگر حضور کو تکلیف پہنچایا تو دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ لہذا حضور کی امت صحیح راستے پہ چلے، حضور کے دین میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کے لیے جو کوشش اور جد و جہد کرے گا اس کا اعمال جو حضور کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے کتنے خوش ہوں گے، اور جس سے حضور خوش ہو جائیں اس کا دنیا کا بھی کام بن جائے گا اور آخرت کا بھی کام بن جائے گا۔ لہذا چند چیزیں میں نے پیش کر دیا ہے جو حضور کی امت کے اندر، حضور کے دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ اب تحریف کا ساتھ اگر دیتے ہو تو اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہو، اور اس تحریف کے خلاف تحریف کے خلاف جد و جہد کرتے ہو تحریف کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کا انجام بھی آپ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ لہذا گزارش ہے، اب دین محمدی کے بجائے یہ دین سادیانی بن گیا ہے، جس کے اندر کھلم کھلا گناہ کرنے کو بے حیائی نہیں کہا جاتا ہے، مظلوم ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہ کہا جاتا ہے۔ لہذا بچو اور دیوبند کے فتوے پر انتظار کرو۔ اسی لیے دیوبند نے کہا تھا اگر ان پر قدغن نہ لگائے گئے آنے والے دنوں میں تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیا دیوبند کی بات صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟ فقط والسلام۔ غلطی تھی نہیں، اس زمانے کے سارے بے عقل ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے، بے عقل لوگ ہیں، بے عقل ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں مسلمان مظلوم ہے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا پریشان رہے گا، یوں نہیں کہ مظلوم سمجھنے سے مدد آ جائے گی۔ مسلمان کی مدد جب ہوگی، جب تک مسلمان آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ میں تم سے ساری حضرت کی باتیں نقل کر رہا، بیانات پڑھا کر مولانا حفیظ صاحب کے، تو پتہ چلے گا حضرت کیا چاہتے تھے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جس دن اپنے آپ کو ظالم سمجھ لے گا اسی دن مدد آ جائے گی۔